السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے آس پاس جتنے بھی گھر ہیں جن کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیں، اب یہ مسجد نبوی سے نہ گزریں۔ مسجد اب ان کی گزرگاہ نہیں رہی۔ اب میں محمد مصطفیٰ یا علی مرتضیٰ یعنی میرا بھائی، ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی مسجد سے نہیں گزرے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ 2-3 افراد کو یہ ناگوار گزرا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم سرکار دو عالم سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن علی کا گزرنا جاری رہے گا، علی گزر سکتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ 2-4 بندے جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی سب کے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ علی کیوں صرف یہاں سے گزرے گا، ہم کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا حکم ہے، اور یہ جبرائیل نے مجھے پیغام دیا ہے، علی کے علاوہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ تو جب انہوں نے اور زیادہ اصرار کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میرے صحابہ، میں اور علی ہر حالت میں یہاں سے گزر سکتے ہیں، چاہے ہم غسل کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں، ہمارے علاوہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑے واضح کہہ چکا ہے کہ میں نے اہل بیت کو ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، نجس ان کے قریب آ نہیں سکتی اور پاکیزگی ان سے دور ہو نہیں سکتی۔ آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، میں، علی، حسن، حسین اور فاطمہ۔ جب آپ مباہلہ میں گئے جو عیسائیوں کے ساتھ تھا، مولا کائنات کو لے کے گئے، سیدہ بطول عذرا کو لے کے گئے، حسن مجتبیٰ کو لے کے گئے، کریم کربلا کو لے کے گئے، کہ یہی اہل بیت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحاب سے کہا کہ اے میرے اصحاب، اے دنیا والوں، اے انسانوں، میری آل سے پیار کرنا۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ ان دونوں کو تھام کے رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کو لے لیا تو تم پھر بھی خسارے میں ہو، اور اگر تم نے اہل بیت کو لے لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا تو تم پھر بھی خسارے میں ہو۔ تم نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔